سر ایک تو اس سیاسی بیانیے کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم فوج پہ تنقید نہیں کرتے، ہم ایک شخص پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہماری تنقید کو یا ہمارا جو بھی ہے اس کو فوج پہ حملہ یہ صرف ایک شخص کے بارے میں ہے. تو اس کی وضاحت کر دیجئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ادارے سے الگ ہے، ادارہ الگ ہے، ایک شخص الگ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. دس از اے ہیوج تھنگ، دس از نو اسمال تھنگ کہ اگر کوئی بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے. تو وہ بیانیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ملاقاتوں کے بعد آ رہا ہے. تو کیا ملاقاتوں پہ بلینکٹ بین لگنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر وہ پھیل رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا سوشل میڈیا کے ذریعے. تو جو پھیلا رہے ہیں کیا ان پر پابندی لگنی چاہیے؟ کیا پی ٹی آئی کا، عمران خان کا، دیگر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہونے چاہیے؟ اور گورنر راج کے بھی بارے میں ذرا کچھ بتا دیجیے گا. آپ نے 4 سوال کر دیے ایٹ دی کاسٹ آف مینی آف یور کولیگس. اچھا تو لیٹ می الاؤ می سم ٹائم آلسو ٹو گیو یو آنسر. جو آپ کے دوسرا اور تیسرا سوال ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ پابندی لگنی چاہیے، اور آپ نے کیا کہا کہ اس کو جو ہے سوشل میڈیا بین کر دینا چاہیے، اور آپ نے کہا کہ پابندی لگ جانی چاہیے جو بھی ہو. میں دوبارہ آئی تھنک اٹس ویری مچ سملر ٹو جو مالک بھائی نے سوال کیا تھا. دیکھیں اٹ از ناٹ فار دی آرمی ٹو ڈیسائڈ. دس از اگین پارٹ آف دی نیریٹو. یہ فوج یہاں بند کمروں میں فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ کر دیں گے. وی آر ٹاکنگ اوپنلی، کمیونیکیٹنگ ود یو ویری اوپنلی. دس از واٹ دی اٹ از. This is what is black and white which we are seeing, you are seeing, the world is seeing, any objective mind can see. اب اس پہ کیا کرنا ہے وہ حکومت کے پاس بہت سے ادارے ہیں، بہت سے ٹولز ہیں، بہت آئین ہے. آئین آپ کو ساری پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین جو ہے، میں نے آئین سے کہہ رہا ہوں، آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے؟ وہاں پہ فریڈم آف ایسوسیشن پولیٹیکل پارٹیز کا لکھا ہے. وہاں پہ اگر ہم اس کی پلین ریڈنگ کرتے ہیں، آئی ایم نو لیگل جورسٹ، آئی ہیو نتھنگ، میں اس کی پلین ریڈنگ بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ فارم آف کہ آپ کو ایسوسیشن کی پولیٹیکل پارٹیز بنانے کی اجازت ہے، لیکن کسی ایسی چیز کی پارٹیز کی اجازت نہیں جو کہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہو. کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کے نیچے بات کرتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن بھی میں نے بتایا کہ اس کے اوپر آئین آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 63 کو پڑھ لیں. وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوگا اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی، کیا اس کی چیزیں ہوں گی. واضح ہے نا؟ تو ہم یہ وی انڈرسٹینڈ وی آر آلسو اے پروڈکٹ آف دس کانسٹیٹیوشن. ہم 243 244 245 کا پروڈکٹ ہیں. سو وی آر آلسو extension out of that constitution. So that constitution provides its institutions also the right کہ یہ کام ہو رہا ہے آپ کی فوج کے خلاف. یہ آپ کی بھی فوج ہے نا، میری فوج تو نہیں ہے، آپ سب کی بھی فوج ہے. آپ کے خلاف جھوٹا، زہریلا، گھٹیا قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے، تواتر سے بنایا جاتا ہے. تو اسٹیٹ ول ڈو سم تھنگ. وہ کیا کرتی ہے؟ میں نے پہلے کہا اسٹیٹ از لارجر. ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ریاست فیصلہ کرے گی. سو وی آر ناٹ ان ٹو دیٹ، وی آر ناٹ ڈسکسنگ ہیئر. جو آپ نے یہ کہا کہ جی، جو آپ کی کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم فرد واحد کے خلاف ہیں. فوج کیا ہے؟ واٹ از این آرمی؟ آرمی comprises of individuals. It is an hierarchical body. It's a merit-based body based on a hierarchy. یہ hereditary نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد باپ. یہ ایک میرٹ بیس سسٹم سے چلتی ہے، اور اس میرٹ بیس سسٹم میں جو ہمارا ڈسپلن ہے، ہماری جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہماری جو کلچر ہے، اس میں اس کی اسٹرینتھ ہے. سو اٹ کین ناٹ ہیپن کہ یہ جو نیریٹو آپ کو چلاتے ہیں، ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں، ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں، ان کے اشاروں پہ، ان کے حکم کے اوپر آپ کا بچہ، اپنا سولجر اپنی جان دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مجھے بتائیں، دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ آپ کے سامنے مارکہ حق کی پوری جنگ ہے. اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اس کو کس نے لڑوایا؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لڑایا نا. لڑوایا یا نہیں لڑایا؟ پاکستان نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے آگے آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے، جو خوارج کے آگے، کس نے پہلی بار مجھے بتائیں، اس فوج میں میری بھی 30 سال زیادہ نوکری ہو گئی ہے، جو کلیئرٹی آج فوج کے آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے ان خوارج کے خلاف دی ہے، وہ آج تک کسی نے دی ہے؟ کہ ان کا دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ کس نے بتایا؟ ہو واز دی ون؟
کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از اے پرورٹیڈ انٹرپریٹیشن آف اسلام. ہو از اسٹینڈنگ اگینسٹ دیم؟ کس نے یہ کنفیوژن دور کی؟ یو اٹیک دیٹ پرسن, یو belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces, who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines? You cannot. We are one entity. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے. ڈال ہی نہیں سکتے. 5.25 لاکھ کی یہ فوج ہے. میں ابھی فوج کی بات کر لیتا ہوں, آپ اس میں ایئر فورس نیوی شامل کر لیں. یہ کہاں سے آتے ہیں اس فوج کے افسر, اس نیوی کے ایئر فورس کے افسر؟ یہ کوئی ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں؟ میری بہن, یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں. کوئی کلرک کا بچہ ہے, کوئی کسی آپ کے فیلڈ مارشل ایک اسکول ٹیچر کے بچے ہیں, کوئی کسی شہید کا بچہ ہے, کوئی کسی فوجی افسر کا بچہ ہے, کوئی کسی دکاندار کا بچہ ہے, کسی کے والد صاحب یہاں پہ سوزوکی لوڈر چلاتے ہوں گے. یہاں سے آتے ہیں یہ بچے, پورے پاکستان سے آتے ہیں, ہم اس عوام سے آتے ہیں. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے اینڈ جینیٹکس آف دس آرمی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا, یہ کچھ بھی کر لے. اور آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سولجر ہے اور ہمارا افسر ہے, اس کا رشتہ کوئی کلرک اور بابو کا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے, ایسے. واٹ از دی بزنس آف اینی آرمی ان دی ورلڈ؟ جان دینا اور جان لینا. دس از آر مین بزنس. اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتا ہے, ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں, ہم نے جانیں دینی ہوتی ہے اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ مزہ خیز بات کہ میں تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کون؟ تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں, ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے, بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے, کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. یہ وقت ختم ہو گیا ابھی. گورنر راج, گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی, نتھنگ ٹو ڈو ود دی آرمی. سر, ایک تو اس سیاسی بیانیے کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم فوج پہ تنقید نہیں کرتے, ہم ایک شخص پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہماری تنقید کو یا ہمارا جو بھی ہے اس کو فوج پہ حملہ, یہ صرف ایک شخص کے بارے میں ہے. تو اس کی وضاحت کر دیجئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ادارے سے الگ ہے, ادارہ الگ ہے, ایک شخص الگ ہے. دوسرا, آپ نے کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. دس از اے ہیوج تھنگ, دس از نو اسمال تھنگ, کہ اگر کوئی بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے. تو وہ بیانیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ملاقاتوں کے بعد آ رہا ہے. تو کیا ملاقاتوں پہ بلینکٹ بین لگنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر وہ پھیل رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا سوشل میڈیا کے ذریعے. تو جو پھیلا رہے ہیں کیا ان پر پابندی لگنی چاہیے؟ کیا پی ٹی آئی کا, عمران خان کا, دیگر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہونے چاہیے؟ اور گورنر راج کے بھی بارے میں ذرا کچھ بتا دیجیے گا. آپ نے 4 سوال کر دیے ایٹ دی کاسٹ آف مینی آف یور کولیگس. اچھا, تو لیٹ می الاؤ می سم ٹائم آلسو ٹو گیو یو آنسر. جو آپ کے دوسرا اور تیسرا سوال ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ پابندی لگنی چاہیے, اور آپ نے کیا کہا کہ اس کو جو ہے سوشل میڈیا بین کر دینا چاہیے, اور آپ نے کہا کہ پابندی لگ جانی چاہیے, جو بھی ہو. میں دوبارہ آئی تھنک دس از ویری مچ سملر ٹو جو مالک بھائی نے سوال کیا تھا. دیکھیں, اٹ از ناٹ فار دی آرمی ٹو ڈیسائڈ. دس از اگین پارٹ آف دی نیریٹو. یہ فوج یہاں بند کمروں میں فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ کر دیں گے. وی آر ٹاکنگ اوپنلی, کمیونیکیٹنگ ود یو ویری اوپنلی. دس از واٹ دی اٹ از. This is what is black and white which we are seeing, you are seeing, the world is seeing, any objective mind can see. اب اس پہ کیا کرنا ہے, وہ حکومت کے پاس بہت سے ادارے ہیں, بہت سے ٹولز ہیں, بہت آئین ہے. آئین آپ کو ساری پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین جو ہے, میں نے آئین سے کہہ رہا ہوں, آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے.
वहाँ पे फ्रीडम एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टीज का लिखा है, वहाँ पे अगर हम उसकी प्लेन रीडिंग करते हैं, आई एम नो लीगल ज्यूरिस्ट, आई हैव नथिंग, मैं उसकी प्लेन रीडिंग बता रहा हूँ, वो ये कहता है कि फॉर्म ऑफ के आपको एसोसिएशन की पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की इजाज़त है, लेकिन किसी ऐसी चीज़ की पार्टीज की इजाज़त नहीं जो कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ हो। कहता है या नहीं कहता है? फ्रीडम एक्सप्रेशन के नीचे बात करते हैं, फ्रीडम एक्सप्रेशन भी मैंने बताया कि उसके ऊपर आइन आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 63 को पढ़ लें, वो कहता है कि पार्लियामेंट का जो मेंबर होगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी, क्या क्या उसकी चीजें होंगी, वाज़ेह है ना। तो हम ये वी अंडरस्टैंड वी आर ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम 243, 244, 245 का प्रोडक्ट है, सो वी आर ऑल्सो extension out of that constitution. तो that constitution provides its institutions also the right कि ये काम हो रहा है आपकी फौज के खिलाफ, ये आपकी भी फौज है ना, मेरी फौज तो नहीं है, आप सबकी भी फौज है, आपके खिलाफ झूठा जहरीला घटिया किस्म का बयानिया बनाया जाता है, तवातर से बनाया जाता है, तो स्टेट विल डू समथिंग। वो क्या करती है, मैंने पहले कहा स्टेट इज लार्जर, माँ भी है बाप भी है, रियासत फैसला करेगी। सो वी आर नॉट इन टू दैट, वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। जो आपने ये कहा कि जी, जो आपकी कहा कि वो ये कहते हैं कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, हम फर्द वाहिद के खिलाफ हैं। फौज क्या है? व्हाट इज एन आर्मी? आर्मी comprises of individuals. It is an hierarchical body. It's a merit-based body based on a hierarchy. ये हेरिडिटरी नहीं है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बाप, ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम से चलती है। और उस मेरिट बेस्ड सिस्टम में जो हमारा डिसिप्लिन है, हमारी जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, हमारी जो कल्चर है, उसमें इसकी स्ट्रेंथ है। सो इट कैन नॉट हैपन कि ये जो नैरेटिव आपको चलाते हैं, हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, हमारे जो कमांडर्स होते हैं, उनके इशारों पे, उनके हुक्म के ऊपर आपका बच्चा, अपना सोल्जर अपनी जान देता है या नहीं देता? मुझे बताएं, देता है या नहीं देता? ये आपके सामने मार्का हक की पूरी जंग है, इसका आर्किटेक्ट कौन था? इसको किसने लड़वाया? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लड़ाया ना, लड़वाया या नहीं लड़ाया? पाकिस्तान नहीं कहता, दुनिया कहती है। तो आप ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के आगे आंखें डाल के खड़ा है, जो ख्वारिज के आगे, किसने पहली बार मुझे बताएं, इस फौज में मेरी भी 30 साल ज्यादा नौकरी हो गई है, जो क्लैरिटी आज फौज के आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने इन ख्वारिज के खिलाफ दी है, वो आज तक किसी ने दी है कि इनका दायरा इस्लाम से खारिज है? ये किसने बताया? हु वाज द वन? कि इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज द परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। हु इज स्टैंडिंग अगेंस्ट देम? किसने ये कंफ्यूजन दूर की? यू अटैक दैट पर्सन, यू belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces, who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines? You cannot. We are one entity. ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सकेंगे। डाल ही नहीं सकते। 6.25 लाख की ये फौज है, मैं अभी फौज की बात कर लेता हूं, आप इसमें एयरफोर्स नेवी शामिल कर लें। ये कहां से आते हैं इस फौज के अफसर, इस नेवी के, एयरफोर्स के अफसर? ये कोई एलीट क्लास से आते हैं? मेरी बहन, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। कोई क्लर्क का बच्चा है, कोई किसी आपके फील्ड मार्शल एक स्कूल टीचर के बच्चे हैं, कोई किसी शहीद का बच्चा है, कोई किसी फौजी अफसर का बच्चा है, कोई किसी दुकानदार का बच्चा है, किसी के वालिद साहब यहां पे सुजुकी लोडर चलाते होंगे। यहां से आते हैं ये बच्चे, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, हम इस अवाम से आते हैं। आप हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इट इज नॉट इन द डीएनए एंड जेनेटिक्स ऑफ दिस आर्मी। इसका बाप भी नहीं डाल सकता, ये कुछ भी कर ले। और आपके ख्याल में ये जो हमारा सोल्जर है और हमारा अफसर है, इसका रिश्ता कोई क्लर्क और बाबू का रिश्ता होता है? ये ऐसे होता है, ऐसे। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड? जान देना और जान लेना। दिस इज आवर मेन बिजनेस।
اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں, ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں, ہم نے جانیں دینی ہوتی ہے اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ مزہ خیز بات کہ میں تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کون, تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں, ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے, بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے, کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. یہ وقت ختم ہو گیا ابھی. گورنر راج, گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی, nothing to do with the army.